ہمیں بڑے خوبصورت اصول دیے گئے جو عقل کے اعتبار سے بھی بڑے خوبصورت ہیں، شریعت کے اعتبار سے بھی بڑے خوبصورت ہیں۔ اب غور کریں، اگر کسی میڈیکل والے سے پوچھا جائے کہ صحت کی تعریف کیا ہے، دا پرسن از ہیلدی، واٹ از دا ڈیفینیشن؟ صحت کی تعریف یہ ہے کہ انسان کے اندر اس کے تمام جو مزاج ہوتے ہیں نا، سودا صفرا، یہ جو چیزیں ہوتی ہیں، جب یہ کامل اعتدال پر ہوں یہ صحت ہے، ان میں کمی بیشی ہو جائے تو یہ بیماری ہے۔ تو مزاج کا اعتدال پر ہونا یہ صحت ہے، اعتدال سے ہٹ جانا یہ بیماری ہے۔ عرض یہ ہے کہ یہ اعتدال آتا ہے اعتدال سے، مزاج کا اعتدال آتا ہے کھانے کے اعتدال سے، اور مزاج کا آگے پیچھے ہونا ہوتا ہے کھانے کے آگے پیچھے ہونے سے۔ بہت کم کھائے گا تو بیمار پڑ جائے گا، بہت زیادہ کھائے گا تو بیمار پڑ جائے گا۔ اعتدال اعتدال سے آتا ہے۔ قرآن مجید کی آیت مبارکہ ہے، یہ کسی حکیم نے سنی، مسلمان نہیں تھا، اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے یا قرآن نے ان 3 لفظوں میں ساری حکمت سمو دی، 3 لفظوں میں ساری حکمت سمو دی، اور وہ 3 لفظ تھے کلو وشربو ولا تسرفو، کھاؤ اور پیو اور حد سے نہ بڑھو، یعنی اعتدال پہ رہو۔ تو اعتدال میں رہ کر کھائیں گے تو زندگی بھر جو ہے وہ طبیعت ٹھیک رہے گی، اور اعتدال کو کراس کریں گے، میانہ روی کو کراس کریں گے تو معاملہ خراب ہونا شروع ہو جائے گا۔ اچھا، اسی طرح حدیث مبارک ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا خیر الامور اوسطها، بہترین کام وہ ہے جو معتدل ہو۔ تو اعتدال کے ساتھ اگر کھایا جائے، اعتدال کے ساتھ اگر کام کیا جائے تو سارے کام ٹھیک رہتے ہیں، لیکن جب اعتدال کو آگے پیچھے کرتے ہیں تو پھر پرابلم شروع ہو جاتی ہے۔ لہذا کھانے پینے کے اندر بھی یہ والی چیزیں پیش نظر رکھنی چاہیے۔ اگر کھانے کی جو سنتیں ہیں اور جو آداب ہیں، ان کو اگر عید والے دن بھی ملحوظ رکھیں تو آپ یقین کیجئے عید کے اوپر بھی طبیعت خراب ہونے کی کوئی صورت نہیں بنتی۔ اس اعتبار سے وہ کیا ہے، جیسے فرمایا گیا کہ معدے کے 3 حصے کر لو، پیٹ کے 3 حصے کرو، 1 حصہ کھانے کا، 1 حصہ پانی کا، اور 1 حصہ سانس کا۔ لیکن عید کے دن جو ہے وہ کھانے کی جگہ بھی کھانا، پانی کی جگہ بھی کھانا، سانس کی جگہ بھی کھانا، اور تھوڑا سا اس سے اوپر بھی کھانا، تو یہ تو اعتدال سے بہت آگے نکل گیا نا، یہ تو باؤنڈری اس نے پار کر دی ساری۔ تو ایک تو یہ سنت کہ جو 1/3 میدا تک ہی کھایا جائے۔ نمبر 2، بھوک ابھی باقی ہو تو کھانا چھوڑ دیا جائے۔ تیسرے نمبر پہ چبا چبا کے کھایا جائے۔ اگر یہ 2-3 سنتوں پر بھی عمل کر لیا جائے، اور یہ ساری سنتیں اصل میں اعتدال کے متعلق ہیں، تو طبیعت ٹھیک رہتی ہے۔ تو ہمارے ہاں جو طبیعت خراب ہونے کا اور یہ جو ساری چیزیں ہیں اس کے پیچھے یہ بہت زیادہ کھا لینا، بے اعتدالی سے کھانا اور گوشت ہی کھاتے رہنا مسلسل، یہ اس کے پیچھے وجوہات بنتی ہیں۔ ہمارے جو دین کی تعلیمات ہیں اس میں اعتدال ہے، میانہ روی ہے، درمیانے انداز میں چلنا ہے۔ تو اگر ان تعلیمات پہ عمل ہو تو یہ مسائل